انسانی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور لکھنا شروع کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 5 باب 1 سے 6، 13 سے 14، 16 سے 17، 23 سے 28 آیت مقدسہ۔ اس وقت بالشسر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی ضیافت کی اور ان 1000 کے سامنے خوب مے پی۔ بالشسر نے مے چکھ کر حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے وہ ظروف جنہیں اس کا باپ نبوکت نصر یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لے آئے، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور اس کی زنان مدخولہ ان میں پئیں۔ پس سونے اور چاندی کے جو ظروف خدا کی ہیکل سے یروشلم میں ہیں لیے گئے تھے وہ لائے گئے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور زنان مدخولہ نے ان میں پیا۔ وہ مے پی پی کر سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی حمد کرتے رہے۔ یکایک انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار کچھ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سرا جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کا چہرہ متغیر ہوا، اور اس کے خیالوں نے اس کو بے چین کر دیا، اور اس کے کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تب دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے خطاب کر کے کہا کہ کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے ان اسیروں میں سے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا تھا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تجھ میں معبودوں کی روح ہے، اور کہ تجھ میں نور اور فہم اور فائق حکمت پائی جاتی ہے، اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور عقیدہ کشائی پر قادر ہے۔ پس اگر تو اس تحریر کو پڑھ کر مجھے اس کی تعبیر بتائے، اور تو ارغوانی خلعت پائے گا، اور تیری گردن میں سونے کا طوق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت پر تیسرے درجے کا حکمران ہوگا۔ تب دانیال نے جواب دے کر بادشاہ کے حضور کہا کہ تیرے عطیے تیرے ہی پاس رہیں، اور تو اپنے انعام کسی اور کو دے۔ تو بھی میں بادشاہ کے لیے تحریر کو پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو آسمان کے مالک کی مخالفت میں متکبر ہو گیا، اور اس کے گھر کے ظروف تیرے سامنے لائے گئے، اور تو نے اور تیرے امراء اور تیری بیویاں اور زنان کی مدخولہ نے ان میں پیا۔ علاوہ اس کے تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے کی لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی حمد کی جو نہ تو کچھ دیکھتے، نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، پر جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جو تیرے سب راہوں کا مالک ہے، تو نے اس کی تمجید نہیں کی۔ پس اسی کی طرف سے ہاتھ بھیجا گیا، اور یہ تحریر لکھی گئی۔ جو تحریر لکھی گئی وہ یہی ہے: منا سکل فرس۔ ان الفاظ کی تعبیر یہ ہے: منا معنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کر لیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ سکل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکالا ہے۔ فرس یعنی تیری مملکت منقسم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سورج اور چاند، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے آسمان کے ستاروں اور خداوند کو مبارک کہو، اور ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے تمام بارش اور شبنم، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سب ہواؤں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جواب:
ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے آگ اور تپش، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سردی اور گرمی، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔